ہلو دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی مستقیم احمد۔ دوستو، میں آپ کے لیے ایک واقعہ، بہت اچھا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ زندگی کی سچائی بیان کرتا ہے ایک واقعہ۔ دوستو، ایک واقعہ کو ایک بار ضرور سنیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دریا بکر میں ایک امیر آدمی کے گھر میں مہمان تھا۔ یہ دریا بکر دوستو ایک جگہ کا نام ہے۔ مال و دولت کے علاوہ خدا نے اس شخص کو ایک خوبصورت بیٹا بھی دیا تھا۔ ایک رات وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ سعدی، شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر یہ بیٹا ایک مدت کی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ فلاں مقام پر ایک بابرکت درخت ہے۔ لوگ اس درخت کے قریب جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں مل جاتی ہیں۔ میں نے اس بابرکت درخت کے پاس جا کر دعا مانگی اور اللہ نے میری مراد پوری کر دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امیر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، بیٹا اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بابرکت درخت کس جگہ ہے، میں آج ہی وہاں جاؤں اور یہ دعا مانگوں کہ میرا باپ جلد مر جائے تاکہ سارا مال اور جائیداد میرے قبضے میں آئے۔ دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کری ہے اس واقعے کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسانی زندگی کے علمیے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس اولاد کے لیے انسان اتنے پاپڑیں پیلتا ہے، جس اولاد کے لیے اس دنیا کے اندر اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیف اٹھاتا ہے انسان، اور رنگ و رنگ تمنائیں سینے میں بساتا ہے، یعنی لمبی لمبی تمنائیں سینے میں بساتا ہے انسان اپنی اولاد کے لیے، میری اولاد کے لیے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن دوستو وہ اس کی ذات کے مقابلے میں اس کے مال کو زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ وہ اس کے ذات کے مقابلے میں اس کے مال کو زیادہ عزیز رکھتی ہے، یعنی ماں باپ کی جو ذات ہے، جو ماں باپ ہے، اس کے مقابلے میں مال کو زیادہ عزیز رکھتی ہے اولاد، اور بالعموم یہ تمنا کرتی ہے کہ بڑے میاں کل کی جگہ آج ہی دنیا سے صدا رہ جائیں تاکہ اسے کھل کھلینے کا موقع ملے، یعنی اس کو کھیل کا موقع ملے۔ اولاد یہ چاہتی ہے کہ کل کی جگہ یہ ابا جان آج ہی دنیا سے چلا جائیں۔ اس حکایت میں اولاد کے لیے یہ سبق ہے کہ آج جیسا سلوک وہ اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں، کل ویسا ہی سلوک ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، کل ان کی اولاد ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ دوست، اس حکایت میں اولاد کے لیے سبق ہے کہ آج جیسا سلوک وہ اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں، کل ویسا ہی سلوک ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی۔ دوستو، اس لیے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اور ان کی عزت کریں۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو کل اولاد ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر